فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. خوف دل میں آتا ہے کہ نہیں کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو، میں اتنا بے عمل ہو رہی ہوں، کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ مول لی ہو. وہ جو بے خوف ہو جانا، دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے. مومن بندے تو اللہ کے ڈر کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ کو پسند ہے اس کے بندے اس سے ڈرے، عاجز ہوں، کیونکہ خوف ہی عاجزی پیدا کرتا ہے. اور ایک بادشاہ کو پسند ہوتا ہے کہ اس کی جو رایا ہے، اس کو ماننے والے لوگ ہیں، اس کے سامنے عاجز رہے. پھر جب ڈر کی وجہ سے وہ قرآن کی طرف آتا ہے، چلو دیکھو کہ میرے اندر کیا کیا کمی ہے، میں قرآن سے جا کے دیکھتا ہوں اور اپنے ڈر کو ختم کرتا ہوں اور نیکی کی طرف بڑھتا ہوں. پھر آیات پڑھتا ہے، تو جب اسے آیات پڑھ کے سنائی جائیں یا خود پڑھتا ہے، اس کا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی برائیاں نظر آتی ہیں، وہ اپنی برائیوں کو ٹھیک کرتے کرتے ایمان کے لیول میں آگے بڑھتا جاتا ہے. تو کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ ہمیں بار بار کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ قرآن کو نہ چھوڑنا، قرآن کو نہ چھوڑنا. اس کو چھوڑ دو گے تو زندگی بے رنگ ہو جائے گی. پھر کیا رہ جائے گا تمہارے پاس؟ کیا کسی انسان کی عزت یا کسی انسان کا اتنا مقام ہے ہماری زندگی کے اندر کہ اس کی بات ہمارے لیے حرف آخر ہو؟ اچھے سے اچھے انسان کے ساتھ بھی ہماری پرسنالٹی کلیشز ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے انسان کے اندر بھی کمی ہوتی ہے. کوئی تو ایسا انسان، کوئی تو ایسا ریمائنڈر ہونا چاہیے کہ جس کی ذات پہ ہم انگلی نہ اٹھا سکیں. صرف قرآن ہے. اس کو طاقوں میں سجانے کے لیے، اس کو چند محفلوں میں پڑھنے کے لیے نہیں رکھنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اس کو اپنی زندگی کی روح بنانا ہے. اگر ہم مومن بننا چاہتے ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو نیکی کرنا آسان نہیں ہوگی، مشکل ہو جائے گی. فتنوں کے اتنے پرفتن دور کے اندر ہر جگہ پہ برائی کے اڈے لگے ہوئے ہیں. کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی صحبت نہیں ہے ہم اس کے اندر بیٹھے تو ہمارا ایمان تازہ ہو. کوئی ہے ایسا آپ کے ارد گرد رہنے والا بندہ؟ ہر جگہ پہ صرف برائی کی موٹیویشن مل رہی ہے. یوٹیوب جا کے کھولیں گے تو برائی کی موٹیویشن، فیس بک جا کے کھولیں گے تو برائی کی موٹیویشن، اسٹیٹس چیک کرتے ہیں صبح صبح ہی اوپن کرتے ہیں تو میوزک شروع ہو جاتا ہے. کس جگہ پہ جائیں؟ کس کے پاس جائیں؟ کہاں پہ جا کے نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کریں؟ ایمان کا لیول کس کے پاس بیٹھ کے اپنا بڑھائیں؟ ہے ایک جگہ قرآن، اس کے ساتھ دوستی. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا جو تیسرا عمل ہوتا ہے، وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم عمل کر سکیں، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے، ہم حرام سے بچ نہیں پا رہے، لیکن اللہ تو چاہے تو ہم تو بچ سکتے ہیں. اس لیے جب کبھی آپ بہت بے بس ہو جاتے ہیں، نہیں ہو پائے گا ہم سے، نہیں رہ پائیں گے، اس وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے آپ کے پاس، مانگے گڑ گڑا کر، اللہ ہمیں بچا لے. اللہ تو ہمیں بچا سکتا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ ہمیں بے نیاز کر دے. یہ حلال اور حرام کی بات اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ انہی کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے. جو جڑ ہوتی ہے نا اسے پکڑنا چاہیے.
اخلاق کا خراب ہو جانا اور نمازوں کے خشوع میں کمی ہو جانا، یا پھر چھوٹے موٹے گناہ، صغیرہ جو گناہ ہیں، یہ ہمارے جڑتے رہتے ہیں. ہم وضو کرتے ہیں، ہمارے گناہ جڑ جاتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جڑ جاتے ہیں. لیکن جو حلال حرام کے تقاضے ہیں نا، جب ہم ان کو پورا نہیں کرتے تو ہمارا ایمان اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے. ظاہری طور پر نماز بھی پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تھوڑ پھوڑ ہو جاتی ہے. اللہ نہیں رہتا انسان کے دل میں. انسان غیر اللہ کو پوجنے لگتا ہے. وہ کوئی مادی چیز ہے یا غیر مادی؟ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. تو اس وقت قرآن ہی سہارا بنتا ہے، وہی جھنجھوڑتا ہے، وہی بتاتا ہے کہ تم یہاں پہ غلط ہو، یہاں پہ صحیح ہو. تدبر قرآن کا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ایمان بڑھتا ہے، اللہ پہ توکل کرتے ہیں. انسان بعض اوقات برے کاموں میں اس وجہ سے بھی پڑ جاتا ہے کہ اس کو خدشات ہوتے ہیں، مستقبل کی کچھ خدشات یا خوف ہوتے ہیں انسان کے پاس، جس کی وجہ سے انسان کچھ چیزوں کو چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑ پاتا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ پہ توکل کرتے ہوئے چھوڑ دیں ساری چیزیں. وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. وہ آپ کا ساتھ ضرور دیتا ہے. اس لیے اس کے ساتھ بیٹھ کر بات تو کریں، میٹنگ تو کرنی چاہیے نا. ہمت تو ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ ہم مقابلہ کر سکیں. ہم پہلی دفعہ ہی پہلی سیڑھی پہ ہی ناکام ہو جاتے ہیں. پھر اگلا سٹیپ کیا آتا ہے؟ جب دل میں، اب دیکھیں ایمان کے بعد نماز آئی. جب ایمان اندر سے خراب ہو جاتا ہے تو نمازیں تو پھر خراب ہو جائیں گی. تو جب کبھی نمازوں میں خشوع نہیں آتا، یا جب کبھی لگتا ہے کہ اللہ سے دور ہو رہی ہے، تو جڑ تک جانا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ. وہ لوگ جو مومن ہیں، جن کی مثال اللہ بیان کرے اتنی محبت کے ساتھ، کھول کھول کر. توکل کے بعد بس فل سٹاپ نہیں ہے، نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو رزق دیا ہم نے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ 5 چیزیں ہیں. اگر مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان کو ایڈ کرنا چاہیے. سفر مشکل ہے، ناممکن نہیں. مشکل سفر کو طے کرنا چاہیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور کیا ہمیں انعام نہیں ملے گا؟ ایسا انعام ملے گا کہ دنیا کا کوئی بندہ آپ کو انعام نہیں دے سکتا. وہی بات آ جاتی ہے نا، انسان غلط کاموں میں کیوں پڑتا ہے؟ دنیا کی خواہشات کی وجہ سے، مستقبل کے خدشات کی وجہ سے، ماضی کے خوف کی وجہ سے، دنیا کی اٹریکشن کی وجہ سے، بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے، بڑے بڑے ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے، القابات حاصل کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں آؤ ادھر آؤ، میری بات سنو، میں تمہیں بتاؤں کہ ایسے لوگوں کا انعام کیا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ نے کلمہ حسر کو استعمال کر کے بتایا کہ اصل میں یہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ خود اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن اصل میں سچے مومن کون ہیں؟ یہ والے مومن جن کے دل ڈر جاتے ہیں، جن کے ضمیر کو قرآن کی آیات جھنجھوڑتی ہیں، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. نماز کا ذکر پتہ کیوں بار بار آتا ہے؟
کیونکہ جب انسان دنیا کی ملاقاتوں کو قربان کرے گا تو اس کو ملاقات کی کمی رہے گی. پھر اس کے پاس ایک ملاقات ہونی چاہیے نا جہاں پہ جا کر وہ سب کچھ بیان کر سکے. تو وہ نماز کی حالت ہوتی ہے. انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے. نماز از اکول ٹو محبوب سے ملاقات پلس سرگوشیاں، اس سے بات چیت کرنا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو ٹائٹل دے دیتے ہیں، مومن ہونے کا لقب دے دیتے ہیں. لہم درجات عند ربہم، صرف ٹائٹل ہی نہیں ملتا، اللہ کے نزدیک ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، بہت بڑھ جاتے ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ ومغفرت، جو غلطی انہوں نے کی ہوتی ہے، جو مسٹیک ان سے ہو جاتی ہے، اللہ اس پہ ان کو معاف کر دیتے ہیں. ورزق کریم، ڈر رہے تھے نا کہ کہیں کچھ کھو نہ جائے. ورزق کریم، اللہ عزت کے ساتھ ان کو رزق دیتے ہیں. جس چیز کے خوف کی وجہ سے، مثلا سود کا کاروبار کر رہے ہیں، حرام ہے نا، حرام میں پڑ گئے ہیں، تو ڈر ہے کہ مال کم نہ ہو جائے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے سودی کاروبار چھوڑ دیا، حلال کی طرف بڑھ گئے. اللہ عزت کے ساتھ رزق دے گا. خیانت کر رہے ہیں، اللہ کی ڈر کی وجہ سے امانت دار بن جائے، عزت کے ساتھ اللہ رزق دے گا. حلال حرام رشتوں کو ختم کر رہے ہیں، اللہ خوبصورت حلال رشتے عطا کر دے گا. ایک بار قدم تو بڑھانا چاہیے نا، اللہ پر بھروسہ تو کرنا چاہیے. تو 4 انعام ملتے ہیں ایسے لوگوں کو: مومن ہونے کا لقب، بہت سے درجات اللہ کے پاس، اور بڑی بخشش ملتی ہے، اور عزت کی روزی ملتی ہے. ذلت کے رستے کو چھوڑ کے جب اللہ کی طرف آئیں گے تو عزتیں بڑی ملیں گی، اتنی ملیں گی کہ انسان حیران رہ جائے گا. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب